نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بھائیو، دوستو، شہزادوں اور شہزادیوں، غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ بہت بڑے منافع کے ساتھ شام سے لے کر آ رہے تھے اور مکہ جا رہے تھے، اور انہوں نے مدینے کے قریب سے گزرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کا پروگرام بنایا اور اپنے 313 جانصاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلے پر حملے کا پروگرام بنا چکے ہیں اور مدینہ سے نکل چکے، انہوں نے فوراً یہ اطلاع مکہ بھیجی کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، کیونکہ ہمارے قافلے پر مدینہ منورہ سے حملہ ہوگا۔ تو جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو ایک ہلچل مچ گئی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تقریباً ہر شخص کا ہی سرمایہ، اس کی جمع پونجی وہ اس قافلے میں لگی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ہماری رقم ڈوب نہ جائے، تو ایک اجتماعی مفاد اس قافلے سے وابستہ تھا۔ تو بڑے زور شور سے تیاری ہوئی اور ابو جہل کی سربراہی میں 1300 کا لشکر جرار اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو اب صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ پہلے تو بس ایک چھاپہ مار کارروائی تھی، اور اب آ گئی جنگ، اور جنگ بھی بہت بڑی آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر عادت تھی کہ آپ مشورہ فرماتے تھے۔ مشورے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور پھر ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانثاری کا پورا یقین دلایا اور کہا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جان اور مال اور سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور پھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اوس قبیلے کے مدینہ منورہ میں سردار تھے، انہوں نے ایک شاندار تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور جانثاری میں، اور آپ پہ اپنی جان و مال نچھاور کرنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنے جانثاروں کی تقاریر سن کر، یقین دہانی سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو پھر اللہ کے نام پر۔ اور آپ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ ان دونوں میں، اب یعنی ابو سفیان کے قافلے اور ابو جہل کے لشکر، ان دونوں میں سے جس سے بھی ہمارا واسطہ پڑا، اللہ پاک ہمیں ایک پر ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ سے فرمایا کہ مجھے کفار کے پچھاڑنے کی جگہ دکھا دی گئی ہیں کہ فلاں فلاں شخص فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا۔ اچھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے، وہ اپنے قافلے سے آگے آگے چل رہے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس جگہ ٹکراؤ ممکن ہے۔
ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابو سفیان کا لشکر کہاں تک پہنچا ہے، 2 صحابہ کرام عدی جہنی اور بسبس جہنی ان کو بھیجا ہوا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں عام طور پر کسی لشکر کی معلومات کرنے کے لیے جو ممکنہ جگہیں ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک اہم جگہ وہ چشمے ہوتے تھے جہاں لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام جب اس راستے پر ایک چشمے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں جھگڑا کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت سے اپنے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جو پیسے مجھ سے لیے تھے وہ مجھے واپس کرو۔ تو اس پر دوسری عورت کہتی ہے کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے چلا ہے، وہ کل یا پرسوں یہاں پہنچ جائے گا، اور جب وہ یہاں پڑاؤ ڈالے گا تو میں اس قافلے کے اندر کچھ محنت مزدوری کروں گی، اور اس کی جو مجھے اجرت ملے گی اس سے میں تمہارا قرض چکا دوں گی۔ اچھا، اس دوران وہاں چشمے پر ایک شخص مجدی بن عمر جہنی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دوسری عورت کی یہ بات سن کر پہلی والی کو کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اس طرح اس نے ان دونوں کا جھگڑا ختم کرا دیا۔ لیکن ان عورتوں کی اس گفتگو سے ان صحابہ کرام کو قافلے کے پہنچنے کا اندازہ ہو گیا، تو بس انہوں نے چشمے سے پانی پیا، اپنی چھاگلیں بھری اور واپس روانہ ہو گئے، اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی۔ ادھر چونکہ ابو سفیان بھی اپنے قافلے کے آگے آگے یہ خبر لینے کے لیے گھوم رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کا ہمارے قافلے کے ساتھ کس جگہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اسی چشمے پر پہنچے، اور وہی شخص مجدی بن عمر جہنی ابھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ یثرب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی بندہ تو نہیں یہاں آیا تھا ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے، لیکن 2 بندے اپنے اونٹ پر یہاں آئے تھے، انہوں نے بس یہاں آ کر پانی پیا ہے، اپنی چھاگلیں بھریں اور واپس چلے گئے۔ اچھا، وہاں ان صحابہ کرام کے اونٹ کی کچھ مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اونٹ کی مینگنی ذرا بڑے سائز میں ہوتی ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک مینگنی اٹھائی، اس کو توڑا تو اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو کھجور کی اس گٹھلی کو دیکھ کر ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ یثرب کی کھجور کی گٹھلی، اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو یہاں پر آئے تھے، اور ان کو ہمارے یہاں پہنچنے کا اندازہ ہو گیا۔ تو بس یہ فوراً تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے اور آ کر اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا، اور ساحل کے راستے سے اس کو بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا، ابو سفیان نے بچ نکلتے ہی اس لشکر کو جو مکہ سے ان کے قافلے کو بچانے کے لیے نکلا تھا اور ابھی راستے میں ہی تھا، پیغام بھیجا کہ تم لوگ جس اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے میں اسے بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لہٰذا اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم لوگ یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ تو جب یہ خبر لشکر میں پہنچی جو مکہ سے نکل چکا تھا، تو قبیلہ بنو زہرہ، اس کے سردار تھے اخنس ابن شریق، یہ مشرکین مکہ و قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب قافلہ بچ گیا ہے تو اب ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم تو نکلے تھے اپنا مال بچانے کے لیے، نہ کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور اب چونکہ ہمارا مال بچ گیا ہے تو اب ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اپنے سردار کی بات سن کر بنو زہرہ کے 300 لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ لشکر سے باہر نکل آئے۔ اچھا، اور لوگوں نے بھی ابو جہل سے یہی بات کی
لیکن ابو جہل تو اپنی گھمنڈ اور اپنے تکبر اور ترنگ میں تھا، اور اصل میں تو اس کو بدر کا وہ میدان پکار رہا تھا جہاں اس نے ماری جانا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو بدر جائیں گے اور ضرور جائیں گے، اور جب تک ہم بدر پہنچ کر 3 دن تک وہاں خوب کھا پی کر اور گا بجا کر اور مزے نہ اڑا لیں، اس وقت تک ہرگز واپس نہیں ہوں گے۔ اس پر اخنس ابن شریح نے کہا کہ پھر اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو مکہ سے نکلنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اور وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے مکہ واپس چلا گیا۔ تو ابو جہل کے ساتھ اب جو لوگ رہ گئے ان کی تعداد 1000 تھی۔ اسی لیے ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ 313 کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ 1000 کے ساتھ ہوا۔ پھر ابو جہل کا یہ لشکر جب مکہ سے باہر ایک مقام جوفہ میں پہنچا اور اس نے وہاں پڑاؤ کیا، تو اس لشکر میں ایک شخص جہیم ابن سلط نے ایک خواب دیکھا، اور خواب اس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ساتھ اس کا اونٹ بھی ہے، اور وہ جوفہ میں آیا جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور اس نے آ کر اعلان کیا کہ قتل ہوا ابو جہل، قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ، قتل ہوا شیبہ بن ربیعہ، قتل ہوا ولید ابن عتبہ، قتل ہوا امیہ ابن خلف، اور اس طرح سے یعنی قریش کے تمام سرداروں کے نام لے کر وہ ایک ایک کا کہہ رہا ہے کہ فلاں قتل ہوا، فلاں قتل ہوا، اور سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنے اونٹ کے کوہان میں برچھا مارا، جس سے اس کا اونٹ لہو لہان ہو گیا، اور اس نے پھر اس اونٹ کو لشکر میں چھوڑ دیا۔ اونٹ جو بلبلا کے دوڑا تو اس کے خون کے چھینٹے لشکر کے ہر خیمے پر جا کر گرے۔ تو جہیم نے صبح اٹھ کر لشکر میں لوگوں کو بتایا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا۔ اب ظاہر ہے یہ خواب بڑا واضح تھا، اور یہ عاتقہ کے خواب سے بھی زیادہ واضح تھا، تو لوگوں کو ڈر ہوا کہ کہیں اس کا خواب سچا ہی نہ ہو۔ لیکن جب یہ خبر ابو جہل کو پہنچی کہ جہیم نے یہ خواب دیکھا ہے، تو ابو جہل کو اس پر بڑا غصہ آیا اور کہا کہ یہ کوئی نبی پیدا ہو گیا کہ اس کا خواب سچا ہوگا۔ مطلب یہ کہ سچے خواب تو نبیوں کے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ خواب بھی تم لوگ یاد رکھنا اور دیکھنا کہ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون مارا جاتا ہے اور کون مارتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے چل پڑے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب جا رہے ہیں، اور ابو جہل کا لشکر مکہ سے مدینہ کی جانب بڑھ رہا ہے، اور راستے میں بدر کا میدان آتا ہے جو مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، مشرکین مکہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچ گئے، اور پہلے پہنچنے والوں کو یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے اور یہ فوقیت حاصل ہوتی ہے کہ جنگی نقطہ نظر سے جو بہتر اور اہم جگہ ہوتی ہیں وہ ان کے قبضے میں چلی جاتی۔ اچھا، لڑائی کے لیے ایسی زمین بہتر ہوتی ہے جو ریتیلی یعنی نرم نہ ہو، تو وہ تو چلی گئی مشرکین مکہ کے قبضے میں۔ پھر اونچائی والی جگہ بہتر ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے لے لی۔ پھر پانی والی جگہ بہتر ہوتی ہے، تو پانی کے چشمے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یعنی لڑائی کے اندر جو موافق اور سازگار چیزیں ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب مشرکین مکہ کے قبضے میں چلی گئی۔ اللہ کا نظام، اس کا امتحان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلصین اور مومنین کو کس کس طرح آزماتے کہ سارے اسباب ختم کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون اپنے پاس دستیاب چیزوں پر توکل کرتا ہے اور کون اللہ پر توکل کرتا ہے۔ ادھر دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، زرہ پوش بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اونٹ، گھوڑے، تلواریں اور نیزے بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، پھر جگہ بھی ان کی بلندی پر ہے، پانی بھی ان کے پاس ہے، زمین بھی ان کی سخت ہے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس ان کی جگہ بھی نشیب میں ہے
زمین بھی ریتیلی ہے جس میں اونٹوں کے پاؤں بھی دھس رہے ہیں اور انسانوں کے پاؤں بھی دھس رہے ہیں، اور پانی بھی ان کے پاس نہیں ہے، پھر تعداد بھی ان کی کم ہے، تلوار اور نیزیں تیر اور تلواریں بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں، اونٹ بھی کم ہے، گھوڑے بھی صرف 2 ہی ہیں، اور اس حالت میں جنگ آ گئی، اور یہ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ یہاں دیکھیں کہ ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بہترین جماعت ہے جو کائنات کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، جبکہ دوسری جانب اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ سارے اسباب ایک طرف جمع کر دیے جائیں اور نصرت الہی اگر دوسری طرف آ جائے تو یہ سارے اسباب ناکام ہو جائیں گے۔ افسوس کہ آج مسلمان بھی اسی طرح اسباب پر یقین رکھتے ہیں جس طرح کافر یقین رکھتے ہیں، اور اگر اسباب میں کمی ہوتی ہے تو مسلمان کا دل بھی ڈول جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس صورتحال میں دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تقویت دینے والی چیز صرف ان کا ایمانی جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور اللہ جل شانہ کے وعدے تھے، لیکن یہ جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے مقابلے میں اور کسی بھی چیز کی انہوں نے پرواہ تک نہیں کی۔ تو پھر جب مسلمان وہاں پہنچے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے ان پر آسمان سے پانی برسا دیا۔ جب پانی برسا تو 2 چیزیں تبدیل ہو گئیں، ایک تو یہ کہ زمین جو ریتیلی تھی جس میں پاؤں دھس رہے تھے وہ سخت ہو گئی، اور دوسری یہ کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا تو پانی آ گیا، پھر ان کی جگہ تو ویسے بھی نشیب میں تھی، نیچے تھی، اور پانی نشیب کی طرف ہی آتا ہے، تو مسلمانوں نے جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر اس پانی کو اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس احسان کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمہ شفقت رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرما دیا کہ ہمارے تالابوں سے کافروں کو بھی پانی پینے کی اجازت ہے، یعنی وہ لوگ جو ہمارے مقابلے میں ہیں وہ بھی یہاں سے پانی پی سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا سکتے ہیں اور لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس پر مشرکین مکہ کے 2 غلام پانی بھرنے کے لیے آئے۔ ظاہر غلام تھے، خدمت پہ مامور تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کچھ پوچھ گچھ کی کہ تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم غلام ہیں اور ابو جہل کے لشکر سے پانی بھرنے کے لیے آئے۔ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ یہ ابو سفیان کے قافلے سے آئے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ان سے پتہ چل جائے گا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے، ان کو کچھ مارا۔ تو انہوں نے مار سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے قافلے سے آئے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب یہ غلام سچ بول رہے تھے تم لوگوں نے انہیں مارا، اور جب یہ جھوٹ بول رہے تھے تو تم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ دونوں ابو جہل کے لشکر سے ہی آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں سے پوچھا کہ ابو جہل کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ٹیلے کے دوسری طرف تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مگر کتنے؟
انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے گنے ہیں اور نہ ہمیں گننے کا طریقہ آتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور پھر اگلے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان، یعنی ان کے ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد کا اندازہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سرداران قریش میں سے لشکر کے اندر کون کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو جہل بن ہشام ہے، امیہ ابن خلف ہے، عتبہ ابن شیبہ ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، شیبہ ابن ربیعہ ہے، ولید ابن عتبہ ہے، ابو البختری ابن ہشام ہے، حکیم ابن حزام ہے، نوفل بن خویلد ہے، حارث ابن عامر ہے، طعیمہ ابن عدی ہے، نظر ابن حارث ہے، زامہ ابن اسود ہے، نبیہ ابن حجاج ہے، منبع ابن حجاج ہے، سہیل ابن عمر ہے اور عمر ابن ودود ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ یعنی سرداران قریش میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ یہ سب لوگ لشکر کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ قریش نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیے، یعنی کہ قریش کی پوری قیادت تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ اچھا صبح جب صف بندی شروع ہوئی تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس موقع پر اس دستے کی قیادت کر رہے تھے جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ اونچی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنا دیں اور وہاں سے آپ اس جنگ کی قیادت فرمائیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے ہمیں فتح دی پھر تو فتح ہے ہی، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے جانثاروں کے پاس پہنچ سکیں گے جو مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے وہ ساتھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہم سے کم نہیں ہیں، تو اگر خدا نخواستہ اس لشکر نے شکست کھائی بھی تو آپ اس دوسرے لشکر کو لے کر ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکیں گے، اور باقی اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے اس مشورے کو پسند فرمایا، ان کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ تو یہ چھپر ایک ایسے بلند ٹیلے پر بنایا گیا جہاں سے تمام میدان کارزار نظر آتا تھا۔ چھپر کو عربی میں عریش کہتے ہیں، اسی لیے آج بدر کے میدان میں جو مسجد عریش ہے یہ اسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر مبارک تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس میدان میں گئے جہاں صبح یہ مارکہ ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش میں سے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ فلاں یہاں قتل ہوگا اور فلاں یہاں قتل ہوگا، یعنی باقاعدہ جگہ متعین کر کے اور ایک ایک سردار کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کہ ان میں سے کون کون سا بندہ اور کہاں کہاں پر قتل ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا کہ جنگ کے بعد جب ہم نے جا کر ان کی لاشوں کو دیکھا تو یہ سرداران مکہ اپنے کٹے ہوئے گلوں کے ساتھ عین اسی جگہ پڑے تھے، اور ان میں سے کوئی بندہ ذرہ برابر بھی اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار رفیق جانثار صدیق المہاجرین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس چھپر میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور صدیق الانصار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ طبرانی اور ابن جریر کی روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ مدینہ سے سفر کر کے آئے تھے، پھر اوپر سے شدید گرمی اور دھوپ تھی، تو ہم لوگ سخت تھکے ہوئے تھے، اس لیے بدر کے میدان میں پہنچ کر سب سو گئے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ساری رات آپ نے نماز
دعا اور گریہ و زاری میں گزاری اور اسی طرح سے صبح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ صبح یہ چھوٹی سی جماعت انتہائی محدود ساز و سامان کے ساتھ بغیر کسی جنگی تیاری کے اس لشکری جرار کے ساتھ ٹکرائے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعائیں کی جو بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ ابن شیبہ اور احمد اور ابن جریر کی روایت ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوا تو لوگ ابھی سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا سننا تھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کی ترغیب دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صف بندی فرمائی۔ یہ جمعے کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ صف بندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ جل شانہ سے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ وہ سامنے قریش کا گروہ ہے جو اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میدان میں آئے، اور فرمایا کہ یا اللہ اب تو اپنی وہ نصرت بھیج دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اور پھر آپ نے صفیں سیدھی فرمانا شروع کی۔ یہ صفیں اس طرح سیدھی کی جاتی تھیں جیسے نماز میں صفیں سیدھی کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے، تو ایک صحابی سواد ابن غزیہ یہ صف سے ذرا آگے کو نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے تیر سے پیچھے کیا اور فرمایا کہ سواد صف کے ساتھ برابر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے درد ہوا ہے، تو آپ مجھے اس کا بدلہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، لیکن اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پھر اپنا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اپنی چادر ہٹائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صرف یہ مقصد تھا کہ میں اپنی شہادت سے پہلے یہ سعادت حاصل کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر وہ اس مارکے میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔